لست بربکم کیا میں تمہارا رب نہ کہ قالو ساریاں آکھا بلا کیوں نہیں یعنی ہی وہ جن میرے اللہ کی ربوبیت بے قرار کیا تو سب تو پہلے بلا آکھن والی روح مصطفیٰ اللہ کو سب تو پہلے منن والا مصطفیٰ تے میرے کملی والے محبوب کو سب تو پہلے یاد کرنے والا اللہ سب تو پہلے یاد کرنے والا اللہ ای مستے کے استاد آدمی نے بڑی مزے کی گل کی ہے اگر توجہ ہوئے تو کو ایک شعر سناواں جا محبت والا سبحان اللہ سبحان استاد آدمی نے شعر کے کلام پڑھنے والے لوگ بھی نہیں رہے وہ لوگ بھی لوگ ہیں جڑے یہ کلام پڑھ دے ہونے ہیں آکھن والے نے خوب آکھے وہ کہ واہ واہ سبحان اللہ خدا خدا کو ان سے جانا خدا کو ان سے جانا خدا کو ان سے جانا اور خدا سے ان کو پہچانا خدا کو ان سے جانا اور خدا سے ان کو پہچانا خدا کو ان سے جانا اور خدا سے ان کو پہچانا خدا کو ان سے جانا اور خدا سے ان کو پہچانا محمد شاہد حق ہے خدا شاہد محمد کا محمد شاہد حق ہے خدا شاہد محمد کا خدا شاہد محمد کا خدا شاہد محمد کا ہمیں دے کے جنت یوں کہے گی شان غفاری یہ قیامت کا منظر ہے ہمیں دے کے جنت یوں کہے گی شان غفاری یہ صدقہ ہے محمد کا یہ صدقہ ہے محمد کا یہ صدقہ ہے محمد کا یہ صدقہ کا یہ صدقہ ہے محمد کا یہ صدقہ ہے محمد کا اللہ اکبر محمد شاہد حق ہے خدا شاہد محمد کا سبحان اللہ اور کریا ہے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے محبوب جو دشمن آدن اور تے کو تکلیف تھی یہ سجان میں ہے اور اے محبوب تکلیف دا علاج کیا ہے وہ تکلیف دا علاج کیا ہے ان کا بدلہ کیا ہے اللہ فرمائے اے محبوب دیکھو تو میں آپ سرکار فرمائے میں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی میں کو میرے رب نے ادب سکھائے تھے بڑا سونا ادب سکھائے اے محبوب انک لعلی خلق عظیم یہ تیری شان ہے اے محبوب تیری پاک زبان دے ہوتے تو وہ گل ہی نہیں آمنیاں جنہیں وہ مشرکین دے گستاخ کھڑے کرے ہوئے تے انہوں کو گل ہی دے جواب گل ہی تے کٹھنیاں کوئی نہیں تیری زبان کا ستھری تے پاک ہے اے محبوب لہذا فسبح بحمد ربک اے محبوب اپنے دل دی تسلی واسطے کیوں تکلیف دے ازالے واسطے تو اپنے رب دی حمد نال دی پاکیزگی بیان کر فسبح بحمد ربک اپنے رب دی تسبیح بیان کر وہ بھی حمد نال ہن تسبیح تے حمد کو اگر اکٹھا کرو تو جملہ بنتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اے ودنال ورد بن میں سی بلکہ بخاری شریف کی آخری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمائے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان وفی روایت حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سرکار فرمائے دو ایسے کلمے کہ جڑے زبان تے بڑے سوکھے ادا تھین تے قیامت دی ترکڑی دی وچ بڑے وزنی حسن کہ اللہ کی بارگاہ دی وچ
وچ بڑے پیارے ہیں سونا او کیڑے نے سرکار فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھیو تے رب دے خزانے لٹیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ اگر کوئی شخص مقروض ہوئے روزی کو تنگ ہوئے ان کے اسباب سورسز آف انکم تھوڑے ہوئے کہ پریشان رہنا ہوئے تو نماز فجر تو بعد سورج طلوع تھی من تو پہلے اگر 100 دفعہ انہاں کلمات کا وظیفہ چا پڑھے خالق کائنات قرضے بھی لہا جیسی پریشانیاں بھی ختم کرتا فسبح بحمد ربک اللہ فرمائے محبوب اپنے رب دی حمد نال اپنے رب دی تسبیح تے پاکیزگی بیان کر وقم من الساجدین اور سجدے کرن والیاں دے وچوں ہو سجدے کرن والیاں دے وچوں وقم من الساجدین اے محبوب تو ساڈے سامنے جھکن والا بن سجدے کرن والا بن این واسطے کہ جیڑی عظمت سجدیاں دے وچ ظاہر تے بندہ نیواں تھیندا جی لیکن عجیب قانون ہے ملکاں دے سامنے خانہ دے سامنے چودھریاں دے سامنے مارہاں دے سامنے وزیراں دے سامنے مشیراں دے سامنے دنیا داراں دے سامنے ارباب اقتدار دے سامنے اگر انہاں دے سامنے نیواں تھی سے تو ذلیل تھی سے تے جے اللہ دے سامنے جتنا نیواں تھی سے اتنا اونچا تھی سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بیا جینی چوکھڑ تو تے سر جھکے سے تے کو ذلت مل سی جڑے اون دی بارگاہ دے سر جھکے سے تے کو عزت مل سی اگر عزت چاہیے ان کے سامنے سر جھکا بل زمانہ تیرے گواس زمانہ تیرا احترام کرے سی حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت ایک جی بندہ آئے وہاں کسی میں تسخیر دا وظیفہ دا سوال تسخیر انہا مانا کہہ کو اپنے تابع کرنا کہ جی میں جن تابع کرنا حمزاد کو تابع کرنے کو تسخیر تسخیر خلائق تسخیر موکلہ تسخیر حمزاد یہ تسخیر دا وظیفہ دا سو میں چاہتا مخلوق میرے تابع تھی آپ مسکرہ پیدا پر فرمائے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دی کتاب تو سی نی بڑی بوستان وہ حیران تھی کہ عرض کی تھی وہ دے صحیح ہوتا فارسی شیران کی کتاب ہے انہوں نے بھی حکایتہ لکھا ہوئے انہوں نے بھی وظیفے کی نوع ہے آپ نے مسکرہ کے فرمایا سنگیا وہ بھی تسخیر دا وظیفہ لکھا ہوئے سبحان اللہ وہاں کسی میں مہربانی کر کے میں کو دسو کیڑا تسخیر دا وظیفہ ہے حضور تاجدار گولڑا نے معمور من الرسول فاتح قادیانیت بے شک سبحان اللہ جو ہے یہ کوئی نہ سبحان اللہ مجدد دین و ملت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تسخیر دا وظیفہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا یہ شعر ہے تو ہم کر کا نز حکم داور مپے تو ہم کر کا نز حکم داور مپے تو ہم کر کا نز حکم داور مپے کہ گردن نہ پیچد سے حکم تو ہے کہ گردن نہ پیچد سے حکم تو ہے یہ معنی سمجھے جلہ معنی سمجھے جلہ شیخ سعدی صاحب فرمائے تو ہم کر دینا تو حکم دابر مپیچ اوے بندے آ تو اپنے اللہ دے حکم کو لوں گچی نہ پھیر تو اپنے اللہ کے حکم کو لوں گچی نہ پھیر پیچیدن مانا مروڑنا تو ہم کرتے نہ تو حکم دابر مپیچ تو اپنے مالک کے حکم کو لوں گچی نہ پھیر کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہے تاکہ تیرے حکم کو لوں مخلوق نہ کوئی فرد گچی نہ پھیرے تو اپنے مالک کے حکم کو لوں منہ نہ موڑ تیرے حکم کو لوں کوئی منہ نہ موڑے سی پر شیر دے اتے سواری کر نانگلا چابکنا ہوا ہڈ دریا دے اتے میں ٹردہ لگا پہاڑ
تیرے سامنے زیر تھی ویسی، سمندر تیرے سامنے ہاتھ ہو ویسی، ہوا تیری تابع ہو ویسی، جنگل کے شیر تیرے سامنے سر جھکے سن، اپنے مالک دا فرما بردار پڑھتا صحیح، ایک پوری مخلوق تیرا حکم منے دی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ یاران محترم، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کیونکہ نماز کے جتنے ارکان ہیں نا، نماز دا اہم رکن قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سارے، لیکن انہاں ساریاں دے وچوں لیول دے اعتبار نال جڑا تلے والا رکن ہے وہ سجدہ ہے، سبحان اللہ بے شک، لیول دے اعتبار نال یا ہائٹ تو زمین تک جڑی کیفیت ہے سجدے دی وچ سب تو جھکا تھی میں تو، بلکہ اجازت رہو تو میں آگ چھوڑا کہ بندے دی پیشانی ہے کہ متھا ہے، یہ متھا یہ چہرہ یہ بندہ کہیں دے سامنے نہیں جھکیں گا، یہ بڑی لج ہوگی، لیکن جڑے ویلے بندہ وہ ہر شے کو اپنی انانیت کو وڈی تکبر غرور دی کردے اپنے رب کے سامنے پیشانی زمین تے رکھ دے، سجدہ کرے دے، ہن یہ جڑا سجدے یہ سب تو تلے دی کیفیت ہے۔ اللہ فرمائے تو میرے واسطے اتنا جھکا تھے بل دیکھ دیکھ میں تے اونچا بھی نہیں کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ سجدے دا جڑا راز ہے میں انہوں تے گھنٹیاں بولا موضوع نہ مکے، سجدے دا راز، سجدے دی بلندی کتنی ہے، جھکا تھینا دے اندر عظمت کتنی ہے، اچا پن کتنے، اگر پوچھ رہے تھے کربلا دے نمازی کو سبحان اللہ، اے کربلا دے بادشاہ کو پوچھ، او کربلا دے نمازی کو پوچھ کہ جائیں یزید نے اقتدار کے سامنے سر نہیں جھکایا، ابن زیاد کے تکبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، شمر کے عمر ابن سعد کے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر چاہ کے رکھے، سر چاہ کے رکھے، تہری بھئیے جوانہ یا لاشاں چاہیے، معصوم کو تیرہ نال چٹوائے، تمام مصیبتاں لیکن سر جھکایا، سر چاہ کے رکھے، لیکن جنہیں رب کے سامنے معاملہ آئے تو میرے حسین ہوں میرے سر جھکے نے دیر، میرے حسین نے دیر نہیں کی تھی، یہ جڑا سجدے کے سر جھکا کے کہ رب نال ہم کلام ہون دا راز ہے، یہ کون سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، آپ تو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، آپ تو معبود کی جو رکھیا سر جو پیر شبیر اڈ
اڈو چاکے خنجر تے چلتی نال آیا سالم شمر شریر میرا پیر نماز کو پڑھدا رہے انہوں روندی گئی ہمشیر شاباش حسین زہرا دا بچڑا رکھو سجدے دی توقیر آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے بلکہ میں گل بات کرے سان یہ جملہ میرے ذہن وچ رکھیں میرے حسین سجدے دوتے میرا حسین جے تک گھوڑے دی پشتے ہائی میرے حسین کا قیام ہائی جے میرا حسین گھوڑے دی زین تو فرش زمین دو ٹر لے میرے حسین کا رکوع ہائی جے میرا حسین زمین تے آئے اے میرے پاک حسین کا سجدہ ہے لیکن تاریخ رسیدی گھوڑے دی زین تو فرش زمین تک میرا حسین آئے ٹائم بڑا لگ گئے وقت بڑا لگ گئے کیونکہ صرف یہ چند فٹاں دا فاصلہ نہ ہے یہ چند گزاں دا فاصلہ نہ ہے بلکہ میرا حسین معراج دیاں منزلاں طے کریندا رہے میرا حسین معراج دے زینے طے کریندا رہے میرا حسین بلندی دیاں منزلاں چڑھدا رہے ای واسطے کہ لکھن والے لکھ چھوڑا ہے کہ زین دی آخری منزل تو لتھا درداں دا مضمون زین دی آخری منزل تو لتھا درداں دا مضمون ہر تیر میں چون رنگین کی مظلوم دا سمجھ کے خون جی میں تو لہ پیا ہے زین اتوں میں لہن نہیں قانون شبیر تلا بھی معاشر نہیں تھی اکل مرسل ممنون اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے یہ سجدے دی اہمیت پوچھنی ہے ذرا میرے حسین کو پوچھ میں کو سمجھ نہیں آتی آج تک میں بڑا حیران نہیں زمانے دی چال دیکھ کے یہ زمانے دی ٹھال دیکھ کے یہ زمانے دے معاملات دیکھ کے بڑا حیران تھی میں بندہ بڑا پریشان تھی میں کیا یار یہ ہو سکتا ہے اللہ واسطے سوچ کے جیسا ہے کہ بندہ عشق رسول دا دعوے دار ہو تو بندے کو نماز اچھی نہ لگے یا نماز سکون نہ ملے یا بغیر نماز دے وہ زندگی گزار سکے عشق رسول دا دعویٰ جڑا میرا کملی والا محبوب فرماوے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وفی روایت قرۃ عینی فی الصلاۃ سرکار فرمائے میری اکھی دی ٹھڈ بھی نماز دے سرکار فرمائے میری اکھی دی ٹھنڈک نماز دے وچے ہن محبوب فرماوے میری اکھی دی ٹھنڈک نماز دے وچے تے عاشق رسول نماز نہ پڑھے آمن دلال دھرتی تے آوے کہ سجدہ کرے نہ ہویا آوے تے لوگاں کو لسا چھوڑے کہ سجدے دی وچ عظمت ہی وے سجدے دی وچ عظمت ہی وے عشق رسول دا دعویٰ کہ سجدے تو گریز نماز کو کنڈ یہ کول بڑا جھوٹ تے فراڈ کیا ہو سکتا ہے محبت علی دا دعویٰ میرا پیر علی یا علی نارا علی دی محبت دا دعویٰ تے نماز تو گریز جڑے علی دی شان ہی جی اللہ فرماوے تراہم رکعا سجدا کہ میرے محبوب دے تو وہ یار کیوں نہ کوئی ایک سے رکوع کرنے والا سجدہ کرنے والا میرے پیر علی تیر لگ گئے جنگ دے اندر کہ تیر بڑا گہرا لگا گیا ہڈی تک لگا گیا ہڈی تک لگا گیا کوشش کی نے کڈھن دی تیر نہیں نکلا جڑے میرے پریشان تھے نا میرے پیر علی فرمایا اچھا میں جڑے میرے نماز پڑھنے کھڑا ہوں مجھے کٹ گیا سبحان اللہ میرے مولا کائنات نے نماز نہیں کی جڑے میرے پیر علی نماز کا سلام پھیرے تیر کوئی نہیں
تیر کوئی نہیں، انہاں تیر کو بڑے جلدی نال کٹ گئے۔ مولا کائنات فرمائے میں کو تو پتہ ہی نہیں لگا، نہ میں کو درد تھے نہ تکلیف تھی، میں کو تو محسوس ہی نہیں کیا۔ انہاں کے سنو راز کیا ہے؟ میرے پیر علی فرمائے راز کہ جڑے ویلے بندہ اپنے رب دے روبرو کھڑا ہوندا نا، اون ویلے کو سوائے او محبوب دے بھی کہیں شے دا خیال ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بندہ مرید کھواوے اپنے آپ کو حسین دا، سلام یا حسین دے نعرے، لبیک یا حسین بندہ اپنی کار دے تے لکھواوے، اپنی موٹر سائیکل دے اگوں ہیڈ لائٹ تے لکھواوے، جیندے بیٹھے ہو یا لبیک یا حسین، سلام یا حسین، حسین زندہ باد، تیرا نام زندہ باد، میں حسین دا غلام ہاں، میں حسین دا مرید ہاں۔ بندہ نعرہ لاوے اے نماز دے نیڑے نہ ونجے، یہ تھا نا کہ میرے پیر حسین نماز پڑھ کے گئے، میرے حسین سجدے شہید تھے، اے جڑی مشکل دے باوجود بھی جڑے حسین نماز نہیں چھوڑی، حسین دا مرید بھی سرماوے نماز دے نیڑے نہ ونجے، میرے حسین نالی دے کول بڑی بے وفائی کری۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اور پتہ ہی نہیں میں جڑا تے کو مضمون ہے سنا میں جڑا مضمون میں تے کو سنا میں انہاں تاریخاں دے حوالے نال، کیونکہ میں تاریخ دی ترتیب نال ٹرن والا خطیب ہاں اللہ دے فضل نال۔ ذرا اون تے غور تک وہ شخصیت جنہاں میں ذکر کرنے جب زمانہ امام زین العابدین ہے، جب زمانہ سید الساجدین ہے، سید العابدین، آپ کا مشہور لقب سید العابدین۔ حضرت جابر فرمین صاحب البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر لکھ دیں کہ حضرت جابر حضور دے صحابی فرمین اساں سرکار کی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں، حضور اپنے ارشادات فرما رہے ہیں، اپنے مواعظ حسنہ نال سب نواز رہے ہیں۔ کہیں ملے او کھڑکی کھلی ہے جڑی سیدہ زہرا دے پاک گھر دے وچوں مسجد دے وچ کھل دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ لمبا ہے لیکن اتنا ضرور ذہن دے وچ رکھیں، محبوب علیہ السلام جلے تشریف گئے نا مسجد نبوی بنی ہے کہ مسجد نبوی دے ارد گرد حضور دے اجلہ صحابہ کرام دے مکان ہیں، انہاں نے ساریاں دے مکاناں دا ایک ایک دروازہ ڈائریکٹ مسجد والے پاسے کھلدا، ایک ایک دروازہ، ایک عرصے تک وہ دروازے چلتے رہے۔ ایک وقت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائے میں کو میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ سارے دروازے میں بند کر دے ماں سوائے علی دے اپنے دروازے، سبحان اللہ۔ سوائے اپنے دے علی دے دروازے دے۔ ہن او جڑا دروازہ سیدہ زہرا دے گھر دے وچوں حجرے دے وچوں مسجد دے وچ کھلدا ہا، حضرت جابر فرمیندے او دروازے دے وچوں ایک سونا جہا بال آئے، سبحان اللہ۔ سونا جہا بال آئے، اون دے گھنگرالے بالاں دی لٹاں اتھا مبارک کناں دی لوتے ہیں، بڑا سونا چمکدا ہویا بال سرکار دی بارگاہ دے وچ ہے۔ میرے سونے نے سینے نال لائے، سرکار جھولی وچ ہے، حضور کو چومدے ہیں، حضور پیار فرمیندے ہیں کہ اچانک سرکار نے پیار فرمیندے ہیں سارو رخ انور کیتے، سرکار فرمائے میرے صحابہ سن گنو یہ میرا بیٹا ہے، یہ نام حسین ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ نام حسین ہے۔ تے فرمائے نے اگلی جو حل بھی سنو چاہ یولد لابنی ھذا ولد، فرمائے میرے ایک پتر کو اللہ ایک بچڑا دے سی، میری پتر حسین کو اللہ کا بچڑا دے سی، یولد لابنی ھذا ولد یقال له علی، اودنا حسین علی ابن حسین، علی ابن حسین اوندا نام حسین۔ فرمائے میرے حسین کا بچڑا جن سی جنہاں اسی علی ابن حسین تے اذا کان یوم القیامہ جلے قیامت دا دن ہوسی نا، قیامت دا دن نادا مناد من قطنان العرش، کومل اللہ دے عرش دیاں پاویاں دے وچوں ندا سی، اللہ دی عرش دیاں پردیاں دے وچوں، اللہ دے عرش دے بدن دے وچوں آواز آسی لیکم سید العابدین، آج وہ کھڑا ہو ونجے جڑا عابدین دا سردار ہے، جڑا سید العابدین ہے، بس میں قیامت کھڑا ہو ونجے، میدان محشر کھڑا ہو ونجے، اٹھے سرکار فرمائے فیقوم ہوا، وہ جڑے آواز آسی نا لیکم سید العابدین، عابدین دا سردار اٹھے، فرمائے جابر سن گئے وہ میرے حسین کا بچڑا اٹھی سی، یعنی لقب ہو سی سید العابدین۔ نعرہ تکبیر،
قدس سرہ سامی فرمینے حضرت امام سید العابدین امام علی ابن حسین رات دا ٹائم میں سید زادہ نماز کھڑا پڑھ گیا سید دی جلے نماز دی چست دی کیفیت رکھی ہے شیطان پلید سڑک شیطان سڑ گئے شیطان آکھے میں حضرت دی نماز دی خلل پاواں مردود اگاں تھی ہے نانگ دی شکل بن کے سب دی شکل بن کے مشکی نانگ دی جتنا حضرت سجدے کے سر رکھنا ہے نہیں نام ہے سید العابدین اتنے میں کنڈلی مار کے بیٹھے انہیں پھن تریڑ کے حضرت نے بڑے سکون نال قیام کیتے رکوع کیتے جڑے سجدے دی وچ آمن لگے کہ زمین دے بالکل قریب ہیں کہ فقہ دا مسئلہ ہی ذہن وچ رکھا ہے کہ اگر تسا نماز پڑھ رہے ہو تے جڑے ویلے تسا سجدے تو آندے ہو تسا محسوس کیتے کہ این میں جتھا گوڈا رکھنا اتھا کو کل پہ تھی یا کنڈا پہ تھی یا این جتھا میں سجدے دی وچ سر رکھنے متھا رکھنے اتھا کنڈے کلے کوکے سکروڑ پہ کوئی گیٹی پئیے کوئی چبھن والی یا خراب کرنے والی شے پئیے شریعت کی طرف اجازت ہے ایک باری ہاتھ میں مار کے وہ جگہ کو صاف کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری بار بار نا بار بار بہاری نہیں دیونی ایک باری میں ہاتھ مار کے صاف کر سکتے شریعت کے بھی اجازت ہے چلے امام زین العابدین پاک سجدے کے قریب ہیں نا کہ آپ نے ایک باری ہاتھ مارے وہ پلید اپنی جگہ تو نہیں ہٹا نانگ جڑا ہے حسین دے پاک بچڑے نے اون دے اوتے سر رکھنا اون دا پھن تریا ہوئے انہیں منہ کھولی بیٹھے پھنی ہر نانگ آپ نے اوتے سر رکھ دیتے آپ نے سجدہ کیتے بڑے سکون نہ جو ہی آپ نے سر رکھے وہ ہٹ گئے آپ نے ملبیہ سجدہ کیتے آپ نے بئی رکعت دے وچ کھڑے ہو گئے وہ وطہو میں کرے نہ رہے جڑے ویلے آپ التحیات دے وچ بیٹھے نا وہ نانگ نے پچھوں ول کے آپ دے انگوٹھے کو منہ دے وچ پاتا ہے انگوٹھے کو منہ دے وچ پا کے تے بڑا زور دا چک مارے پورا زور لا کے امام سجاد نماز پڑھتے رہے جڑے ویلے آپ ویلے ہوئے نماز تو نٹھے نے سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا چابک مارا یہ چابک شیطان واسطے لا حول ولا قوت الا باللہ جڑے ویلے کوئی شیطانی خیال آوے کوئی برا خیال آوے کوئی گناہ دا خیال آوے کوئی ایسی گل آوے وہ میرے اچا کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہ شیطان مردود واسطے میں سمجھو 3 نہ 3 دی بول جی میں حدیث پاک نے بھی کہا نا کہ جتھا اذان عبادت گزاراں دا سہارے عبادت گزاراں دا حسن و جمال تو امام زین العابدین سید العابدین سید الساجدین اللہ فرمائے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے محبوب آخری ٹائم تک موت آنیہ تک آخری گھڑی تک اے محبوب نماز پڑھی رہے عبادت کیتی رہے عبادت کیتی رہے عبادت نہیں چھوڑنی حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے وصال کے وقت تک اے محبوبہ نماز پڑھی رہے عبادت کیتی رہے عبادت کو ترک نہیں کرنا چنانچہ حضرت امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں کہ اے جڑا عبادت گزار فرزند رسول تاریخ میں سے دیے کہ اتنے اوکھے سفراں دے باوجود بھی اتنے مشکل سفراں دے باوجود بھی ایک نماز بھی امام سجاد دی قضا نہیں تھی ایک نماز بھی قضا نہیں تھی بلکہ میں تے حسین پاک کی شان دساں شریکت الحسین ام المصائب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام زین العابدین کو کہیں پوچھے نا کہ اے سجاد یہ نساؤ تساں جو قید دے وچ آوے کہ دشمن بڑا کمینہ ہے کہ اتنے اوکھے پندھ کیتے ہوئے تو نماز نے کیا بن گئی حضرت امام سجاد فرماتے ہیں میری ایک نماز بھی قضا نہیں تھی ایک نماز ہی قضا نہیں تھی فرمایا نے میری تو فرضی نماز قضا نہیں تھی تو میں تے کو اپنی پھپھی دی شان کیا بساؤں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمایا نے اپنی پھپھی دی میں تے کو شان بساواں میری پھپھی وہ ہے کہ پوریاں اوکھیاں سفراں کہ قید دی مصیبتاں دے باوجود میری پھپھی اماں دی تہجد دی قضا سبحان اللہ
کہ میرا پیغام بیبیاں واسطے بھی ہے جتنا گھر دے وچ آواز ویندی پئی ہے میری تقریر دی کہ سکونہ سید زادیاں دیاں پانیاں ہن ساریاں خواتین انہاں دیاں نکرانیاں ہن انہاں پاک سادات دیاں سید زادیاں دیاں حضرت سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا آپ تو زیادہ اوکھا ٹائم کہندو تے آیا ہو سی لیکن سیدہ پاک دی اتنے اوکھیاں سفراں دے اندر تہجد بھی قضا نہیں تھی تے امام زین العابدین فرمیندے میری ایک نماز بھی قضا نہیں تھی ہاتھ دے اندر کڑیاں بھی ہوویں پیراں دے اندر زنجیراں بھی ہوویں بیڑیاں بھی ہوویں یار ذرا اللہ واسطے سوچو تو صحیح دشمنی دی